Greetings to you in the name of our wonderful Savior and Lord Jesus Christ. एक बार फिर से आप सबों के सामने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को शालोम कहता हूँ और मैं आप सबों के सामने एक बार फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ। और सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म बख्शा, ऐसा मौका दिया कि आप लोगों के बीच में खुदावंद का कलाम और खुदावंद की खिदमत को मैं अंजाम दे सकूँ। सबसे पहले खुदावन को सारा जलाल और सारा ऑनर देता हूँ और मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों ने मुझे चैनल में सपोर्ट किया है और सब्सक्राइब किया है। और सबसे पहले मेरे सारे सब्सक्राइबर को मैं आपको तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक हमारे बीच में मैं लेकर के आया हूँ वो ये है, जैसे कि मैंने कल वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग सीरीज़ बाय सीरीज़ बाइबल के कॉन्ट्राडिक्शंस, बाइबल के एतराज़ात जो गैर कौम और ख़ास करके मुसलमान हजरात के साथ जो हमें मिलती है, और हम मसीहियों को जब वो सवालात करते हैं तो हम उनको इमोशनली जवाब देते हैं और हम उनके सामने जवाब को दुरुस्त तरीके से बयान नहीं कर पाते हैं और हम गूगल का सहारा लेकर यहाँ वहाँ हम लोग ढूंढने लग जाते हैं, जिससे कि खुदावन का वो जलाल ज़ाहिर नहीं होता। तो इस वजह से मैं आज सीरीज़ के सबसे पहला जो किताब है, इतिहास में माना जाता है कि मरकुस रसूल की इंजील नए एहदनामे में सबसे पहले सबसे पुरानी है। तो आइए हम लोग मरकुस रसूल की इंजील से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात, मरकुस रसूल की इंजील शरीफ में हम देखते हैं कि उसमें कहीं भी यीशु मसीह का नसबनामा यानी जीनियोलॉजी, वंशावली हमें नहीं मिलती। और इसका रीज़न क्या है? हम देखते हैं कि इसके अलावा मत्ती रसूल अध्याय 1 में वो यीशु मसीह का नसबनामा पूरे साफ तरीके से बयान करते हैं। इवन हम लोग लूका रसूल के चैप्टर 3 में भी हम देखते हैं कि जनाब लूका वो भी मसीह के नसबनामे को बयान करते हैं। लेकिन यहाँ मरकुस रसूल के हवाले से हम लोग कहीं भी नहीं देखते कि वो मसीह के नसबनामा को बयान कर रहे हैं। तो आइए हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा है। सबसे पहली बात, गैर कौम मुसलमानों के बीच में आप अक्सर एक बात को देखेंगे कि वो हमेशा यही कहते आए हैं कि आपके इंजील में यानी कि आपके बाइबल मुकद्दस में तदाद है, कॉन्ट्रडिक्शंस है, तब्दील है, बदल गई है। और सबसे बड़ी बात वो ये दावा करते हैं कि आपके चारों इंजील ही अलग अलग बयान कर रही है, यानी कि एक इंजील कुछ और बयान करता है तो दूसरा इंजील कुछ और बयान करता है तो तीसरा इंजील कुछ और बयान करता है। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात आपको जवाब देने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक इंसान को अगर सामने खड़ा करता हूँ और उसके सामने में फ्रंट साइड में एक इंसान को खड़ा करूँगा, उसके बैक साइड में एक इंसान को रखता हूँ और उसके राइट साइड में एक और इंसान रखूँगा और उसके लेफ्ट साइड में एक और इंसान रखूँगा, तो ये 4 लोग उस एक व्यक्ति के बारे में 4 साइड से अपने अपने नज़रिया को, अपने अपने बातों को जो उन्होंने देखा, सुना और समझा वो बयान करेंगे। जो सामने खड़ा व्यक्ति रहेगा वो उस व्यक्ति का सामने का हिस्सा बताएगा कि उसकी आंखें कैसी थी, उसके होंठ कैसे थे, उनके ज़बान कैसी थी, और जो पीछे है वो पीछे का हिस्सा बताएगा, और जो राइट साइड में है वो राइट साइड का बताएगा, और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड का बताएगा। ठीक इसी तरीके से 4 इंजील मरकुस, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 इंजील है तो एक, लेकिन ये अलग अलग बयान इसलिए करती है क्योंकि मसीह को इन्होंने 4 अलग अलग तरीके से बयान किया है। जिसमें से सबसे पहले मरकुस रसूल ने उनका नसबनामा इसलिए नहीं दिया क्योंकि जनाब मरकुस यहाँ मसीह को खुदा का एक खादिम यानी कि सेवक के रूप में पेश करता है, और किसी भी खादिम या सेवक, नौकर का वंशावली यानी नसबनामा का कोई ज़रूरत नहीं होता है। रोमी इतिहास में रोम के लोगों को ये बात से
ان کو دلچسپی نہیں تھی کہ آنے والا نوکر، یہ جو نوکر یہ سیوک ہے، وہ کس ونشاولی سے یا کس خاندان سے آیا ہے، بلکہ وہ اس بات میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کے کام کیا ہے، کیونکہ رومی لوگ کاموں میں زیادہ خوش ہوتے تھے، زیادہ تر وہ کام دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے دیکھیے گا آپ مرکوس رسول میں زیادہ تر معجزات جو مسیح نے کیے، چاہے وہ بدروحوں کو نکالنا ہو، مردوں کو زندہ کرنا ہو، حد سے زیادہ معجزات آپ کو مرکوس رسول کی انجیل میں ملے گا، کیونکہ جناب مرکوس رسول یہاں پر مسیح کو خدا کا ایک خادم کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ مرکوس کے وہاں کے جو رومی لوگ تھے وہ متی کے یہودی لوگوں سے ٹوٹلی الگ تھے، کیونکہ متی رسول یہودی لوگوں کے آنے والے راجا کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ متی رسول آنے والے اس راجا، یہودی لوگ جس بادشاہ کے منتظر تھے کہ ایک مسیحا آئے گا اور ہمیں روم کی غلامی سے اور ہر ایک باتوں سے نجات دے گا، اور اس بادشاہ کی وہ انتظار تھے، وہ اس بادشاہ کے منتظر تھے۔ اس لیے متی رسول جناب مسیح کو ایک بادشاہ، ایک راجا کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، اور اسی لیے متی رسول اپنے شروعاتی آیت میں ہی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح داؤد کا بیٹا، ابراہیم کا بیٹا، اور وہ یہاں پر داؤد کے بیٹے یعنی داؤد کو جو بادشاہ تھا اس کے وسیلے سے مسیح کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ جناب لوکا کے پاس آئیں گے تو جناب لوکا مسیح کو ایک پرفیکٹ انسان کے روپ میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب لوکا مسیح کو پرفیکٹ انسان کے روپ میں، اسی لیے جب جناب لوکا کی باب نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 میں آپ جب نسب نامہ کو دیکھیں گے تو مسیح کے ونشاولی جہاں سے جاتے جاتے آپ پیچھے سے پورا فرسٹ انسان یعنی کہ آدم تک کا ملتا ہے۔ اسی لیے جناب لوکا رسول مسیح کو خدا کا ایک پرفیکٹ انسان کے روپ میں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں جناب یوحنا رسول وہ مسیح کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کے روپ میں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسیح کو اس نے باپ کے ساتھ ابدی جلال میں دیکھا اور بیان کیا۔ اسی لیے جناب یوحنا رسول مسیح کو اپنے لکھے ہوئے انجیل میں اس کو خدا کا بیٹا کے روپ میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ کہیں بھی یہ نہیں دیکھیں گے یوحنا کی انجیل میں ہی آنے والے اس روح پاک کے بارے میں، اس پرومس کے بارے میں جتنا بیان کیا گیا ہے، جتنا ڈسکرپشن روح پاک یعنی کہ تثلیث خدا کے تیسرے ویکتی یعنی کہ ٹرینیٹی کے تھرڈ پرسن کے بارے میں جتنا بیان یوحنا کے معرفت کی گئی ہے، باقی 3 گوسپلز میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اسی لیے کبھی بھی آپ اگر کوئی بھی اگر ویرودھی اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے بائبل میں 4 انجیلوں میں 4 الگ الگ بیان ہیں، تو آپ ان کو درست حوالہ دیں، ان کو کہیں کہ ایک ویکتی کے بارے میں یعنی کہ مسیح کے بارے میں 4 الگ الگ لوگوں نے 4 الگ الگ نظریہ رکھا، لیکن چاروں کا جو میسج ہے، چاروں کا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ایک بندے کو، خدا نے ایک شخص کو بھیجا ہے کل بنی آدم ذات کے لیے کہ وہ ان کا گناہوں کا کفارہ بنے اور فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو صلیب پر جان دے کر کے اپنے خون کے وسیلے سے تمام لوگوں کو گناہوں سے نجات دے کر خدا کے بادشاہی میں داخل کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خداوند نے سب سے پہلے مسیح کو اسرائیلیوں کے پاس بھیجا، اسی لیے مسیح نے کہا کہ میں اسرائیلیوں کے کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ مسیح کسی کے پاس نہیں بھیجے گئے، وہ صرف اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کے پاس بھیجے گئے، لیکن اس سے یہ کہیں نہیں ہوتا ثابت کہ مسیح غیر قوم کے لیے نہیں تھے۔ ہاں، وہ کبھی بھی یونانیوں کے پاس نہیں آئے، وہ سامریوں کے پاس نہیں بھیجے گئے،
وہ اسرائیل کے پاس بھیجے گئے، لیکن جب اسرائیل نے ان کے اپنوں نے جب ان کے میسج کو نہیں مانا، جب ان کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، جیسے کہ یوحنا 1 اس کے 12 آیت میں لکھا کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ تو جب اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اس لیے وہ جتنوں نے انہیں قبول کیا، یعنی کہ وہاں پر الفاظ یہودیوں کا نہیں ہے، وہاں الفاظ مسیحیوں کا نہیں ہے، کہ وہاں ایسا نہیں لکھا کہ جتنے مسیحیوں نے اسے قبول کیا، یا ایسا نہیں ہے کہ جتنے ہندوؤں نے اسے قبول کیا، وہاں لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اسے اس نے خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یوحنا 3:16 ہم لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا نے خاص ایک کسی مذہب سے، خاص یہودیوں سے، خاص اسرائیلیوں سے، یا خاص کسی ایک ویکتی سے نہیں، بلکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، فری میں دے دیا، بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس کے اوپر ایمان لائے، جو کوئی بھی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور جاتی سے کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ مسیح نے میرے واسطے یہ کام کیا ہے، تو آپ ہلاک نہیں ہوں گے، آپ ابدی زندگی پائیں گے۔ تو یہ ہے مسیح کا قول، اور چاروں انجیلوں میں اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ مرکوس کا پہلا ادھیائے کا پہلے آیت سے ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مسیح کے ونشاولی کے بارے میں مرکوس یہاں پر کچھ نہیں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ ویڈیو کو آپ نے اتنے دیر تک سنا، دیکھا، اور میں آپ سبوں سے پھر سے ایک بار گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھ پائے ہیں تو ضرور کامنٹ کریے گا۔ آپ کے کامنٹ کو میں اور اپنے امپرومنٹ میں، اپنے اندر بدلاؤ میں شامل کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کس کس ٹاپک پر کیسے طریقے سے ویڈیوز بنانا چاہیے، اور آپ آگے بھی اس ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اور میں ان لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ آپ سب سبسکرائبر میرے لیے بہت بہت قیمتی ہے۔ میں دوسرے یوٹیوبرز کی طرح میں آپ سے کوئی فنڈ نہیں چاہتا، لیکن میں آپ سے دعا کی گزارش کروں گا کہ آپ میرے واسطے دعا کریں، تاکہ خداوند کا کلام بہت ہی گہرے طریقے سے ظاہر ہو اور خاص کر کے مسلمان قوموں تک جا سکے۔ میرے اور میرے پریوار کے واسطے دعا کریں۔ اور میں ان بڑے یوٹیوبرز کی طرح نہیں ہوں، میں بہت ہی چھوٹا، بہت ہی خادم، بہت ہی چھوٹا ایک ڈسٹ ہوں، میں ایک دھول ہوں، مسیح کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ میں اس دھول کے سبب سے آپ کے سامنے قبول کیا گیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دھول سمجھ کے قبول کیا اور اس کلام کو آپ نے سنا، اور میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر رہے ہیں اور آپ اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ ایک بار پھر سے میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اعتراضات کو لے کر کے آؤں گا، جہاں پر ہم دیکھیں گے ایک آیات کچھ بیان کرتی ہے اور دوسری آیات کچھ اور بیان کرتی ہے۔ تو آپ ضرور اس چینل کو اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ جے مسیح کی، شالوم ٹو آل۔